میری شادی 21 برس کی عمر میں کر دی گئی۔ میرے شوہر کا نام عابد تھا۔ ہمارے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی جو ہم دونوں کی جان تھے، اور ہم ان کی پرورش میں کھو گئے۔ انہیں پروان چڑھایا، پڑھایا لکھایا، اور پھر ان کی شادیوں کا مرحلہ آ گیا۔ پہلے تو بیٹی کو اس کے گھر کا کیا، اور پھر بیٹے کی باری آ گئی اور بہو کی تلاش شروع کر دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنا مشکل امر ہے، لیکن میرے خیال میں جیسے بیٹیوں کے لیے دلہا ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح بیٹوں کے لیے دلہن ڈھونڈنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، کیونکہ بہو نے گھر میں آ کر گھر کا انتظام سنبھالنا اور ہماری نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ اچھی نہ ہوگی، گھر اور خاندان کا شرازہ بکھر جائے گا۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام فروا تھا۔ پہلے تو میں اور میری بیٹی ان کے یہاں جاتی رہیں۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ لڑکی بہت اچھی ہے اور اسی لڑکی کو بہو بنانا ہے، تو عابد سے کہا کہ اب آپ کو ساتھ چلنا ہے تاکہ آپ بھی لڑکی کو دیکھ لیں۔ جب عابد ہمارے ساتھ ان کے گھر گئے اور لڑکی کے ماں باپ غرض ان کی فیملی کے تمام افراد سے ملے، سبھی بہت خوش اخلاق تھے۔ عابد بھی ان سب سے مل کر کافی خوش تھے۔ پھر لڑکی چائے لے کر آ گئی اور لڑکی کو ایک نظر دیکھتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ از خود پریشان ہو گئے۔ میری نظریں ان کے چہرے پر ٹکی تھی کہ دیکھو میرے میاں کا لڑکی کو دیکھ کر کیا تاثر ہے، انہیں پسند آئی یا نہیں۔ یقین تھا کہ یہ بچی انہیں بھی اچھی لگے گی، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی من موہنی اور تمیز والی۔ مگر جب شوہر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکتے دیکھے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دسمبر کا مہینہ اور سخت سردی پڑ رہی تھی۔ بھلا ایسے موسم میں ان کے ماتھے پر پسینہ کیسا؟ ہم وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھے۔ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ شاید عابد کو یہ بچی پسند نہیں، اب نئے سرے سے مشقت کرنی پڑے گی۔ ڈر رہی تھی کہ یہ نہ کہہ دیں کہ یہاں رشتہ نہیں کرنا۔ جب ہم گھر آئے تو میں نے پہلا سوال شوہر سے یہی کیا، عابد کیا آپ کو اپنی ہونے والی بہو پسند آ گئی؟ وہ بولے، جب تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو مجھ سے کیا پوچھنا؟ میں نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے جانے بغیر ہم کوئی فیصلہ کر لیں؟ آپ کی رائے مقدم ہے۔ اگرچہ ہم سب کو فروا پسند ہے، تم سب کو پسند ہے، تو مجھے تم لوگوں کے فیصلے پر اعتراض نہیں۔ رہے لوگ بہت اچھے ہیں، تاہم ایک نظر فہد کو بھی دکھا دو، وہ ایک نظر دیکھ چکا ہے، اسے تو لڑکی بہت پسند آئی ہے۔ اب تو شاید انکار پر وہی آمادہ نہ ہو، کیونکہ وہ اس رشتے پر بہت خوش دکھائی دیتا ہے۔ بس آپ ہاں کہہ دیجئے، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا تھا۔ لڑکی سے زیادہ تو اس کے خاندان، ان کا طور طریقہ اور ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے، وہ سب ہی بہت اچھے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر ہاں کہہ دیں۔ ہاں، انہوں نے کچھ پریشانی سے مختصر سا جواب دیا اور میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن میرے سرتاج نہ جانے کیوں بہت پریشان دکھائی دیتے تھے۔ رشتہ پکا ہو گیا اور 2 ماہ بعد شادی رکھ دی گئی۔ فروا کو 2 ماہ بعد دھوم دھام سے بیاہ کر لے آئے۔ جیسا تصور کیا تھا اسے ویسا ہی پایا، بلکہ جو سوچا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ وہ بہت اچھی عادات کی مالک اور ہم سب کا احترام کرنے والی لڑکی تھی، سلیقہ مند، پکی اور خوبصورت۔ بھلا اور ہمیں اور کیا چاہیے تھا؟ میرا بیٹا اس پر 100 جان سے فدا تھا، تاہم اس نے محسوس کیا کہ عابد بہو کے گھر آنے کے بعد سے کافی پریشان رہنے لگے ہیں، جیسا انہیں اپنے بیٹے اور بہو کی خوشیوں سے کوئی سروکار نہ ہو۔ وہ سب سے لا تعلق سے ہو گئے تھے، گھر میں اجنبی اور لیے دیے رہنے لگے۔ بہو سے بہت کم بات کرتے، لیکن جب وہ سامنے ہوتی تو اس کی نظریں حسرت بھرے انداز میں اوپر اٹھتی تھیں، جیسے کہ وہ اسے پہلے سے جانتے ہوں اور ان کا اس سے کوئی رشتہ ہو۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، عابد، فروا کے آ جانے سے آپ اتنے پریشان اور بجھے سے کیوں رہتے ہیں؟ جیسے آپ ہم سب سے کچھ چھپا رہے ہو۔ آپ پہلے تو ایسے نہ تھے، آپ مجھے تو اپنی اس پریشانی کی وجہ بتا سکتے ہیں۔ لیکن وہ بس ٹالے جا رہے تھے اور مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتے تھے۔ جب میں ان کے پیچھے پڑ گئی اور بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ کہنے لگے کہ وعدہ کرو کہ یہ سب سن کر تم مجھے معاف کر دو گی۔ میں نے بھی آخر یہ راز جاننے کے لیے وعدہ کر لیا اور پھر وہ گویا ہوئے۔ ان دنوں میں 4th ایئر میں تھا جب مجھے ایک لڑکی سے محبت ہوگی، اور وہ کالج ہی کی اسٹوڈنٹ تھی اور 3rd ایئر میں تھی۔ ہم صبح سویرے گورنمنٹ ٹرانسپورٹ میں اکٹھے جاتے تھے، کیونکہ ہم ایک ہی سٹاپ سے بیٹھتے تھے۔ شروع میں ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے دیکھتے تھے، آہستہ آہستہ الفاظ لبوں پر آنے لگے اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ صبح کے وقت وہ بس جس میں ہم سوار ہوتے، وہ جہاں سے آتی تھی وہ سٹاپ ہم سے 5 کلومیٹر پہلے آتا تھا، اور بس پہلے آنے والے سٹاپ پر ہی مسافروں سے بھر چکی ہوتی تھی۔ جب ہم سوار ہوتے تو بس میں بیٹھنے کو جگہ نہ ملتی اور یوں 9 کلومیٹر کا سفر کھڑے کھڑے طے کرنا ہوتا تھا، کیونکہ تب بس بھی اکا دکا آتی تھی، اس لیے یہ بس بھی غنیمت ہی تھی۔ خواتین کو اگرچہ بیٹھنے کو سیٹ مل جاتی تھی، جس سیٹ پر وہ بیٹھتی تھی میری کوشش ہوتی تھی کہ اس کے قریب کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے۔ پھر میں نے چاہا کسی طور اس سے بات ہو، مگر وہ بہت محتاط قسم کی لڑکی تھی، تاہم میری لگن سچی تھی۔ تقریباً سال ایسے ہی گزر گیا۔ سال بعد ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے لگے۔ ایک روز چھٹی کے بعد میں نے اسے چائے کی آفر کی جو اس نے قبول کر لی۔
اور میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہم نے سامنے والی کنٹین میں ایک ساتھ چائے پی، اس کے بعد وقتاً فوقتاً اکٹھے کنٹین جانے لگے۔ اسے آئس کریم بہت پسند تھی۔ میں ہمیشہ ایک بڑی آئس کریم کا آرڈر دیتا تھا، وہ آدھی کھا کر آدھی چھوڑ دیتی تو بقیہ آدھی میں کھا لیتا۔ اسی طرح فروٹ چاٹ کی بھی بڑی پلیٹ منگواتا، وہ آدھی ہی کھاتی اور باقی میں کھاتا۔ اس کا بچا ہوا کھانا کھا کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ سال بھر ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جان چکے تھے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور اپنے گھر کی بہت لاڈلی تھی۔ اکثر مجھ سے اپنی فیملی کے بارے میں باتیں کرتی اور اتنی اپنائیت سے اپنے گھر کی باتیں بتاتی کہ مجھے لگتا کہ میں بھی اسی کی فیملی کا ایک فرد ہوں۔ اکثر وہ اپنے خاندانی مسائل بھی مجھ سے شیئر کر لیتی، کہا کرتی کہ آپ سے کیا پردہ، آپ تو ہو ہی اپنا جیسے۔ اس کی اس بات سے مجھے ایک انجانی سی خوشی مل جاتی۔ یوں ہی ایک حسین وقت گزرتا رہا اور مجھے دنیا جہاں کی خوشیاں مل گئی تھی۔ پھر ایک منحوس دن ایسا آیا کہ ہم میں جدائی کا وسیع سمندر حائل ہو گیا، جسے عمر بھر کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ یہ 19 دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ بارش کے ساتھ ساتھ خوب برف پڑی تھی۔ اس روز صبح بس نہ آئی اور ہم لوگ کھٹارا ویگنوں میں سفر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم دونوں کو ایک ہی ویگن میں جگہ نہ ملی تو میں دوسری ویگن میں، جو اس سے کچھ دیر بعد چلنے والی تھی، میں بیٹھ گیا۔ جس ویگن میں وہ بیٹھی تھی ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے برف کی وجہ سے پھسل کر تقریباً 100 فٹ کی گہرائی میں جا گری۔ شدید سردی، اس پر برف باری، نیچے بہتے ہوئے نالے کا پانی بھی تقریباً جم چکا تھا۔ ویگن سیدھی نالے میں جا گری۔ ہم تقریباً 15-20 منٹ بعد وہاں پہنچے، مگر ہماری ویگن پیچھے چل رہی تھی۔ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر ڈرائیور نے ویگن کو روک لیا۔ اسی راستے پر ایک فوجی ڈاکٹر کچھ فوجیوں کے ساتھ گزر رہا تھا، اس نے بھی گاڑی روک لی۔ ہم لڑکے کودتے پھسلتے نیچے نالے میں پہنچ کے گرنے والی ویگن بری طرح چپک گئی تھی اور آدھی سے زیادہ یخ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فوجی، نوجوان اور عام لوگ سبھی زخمیوں کو شیشے وغیرہ توڑ کر نکالنے میں مصروف تھے۔ غضب کی سردی اور برف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں سخت ہو رہے تھے اور مدد کو آنے والا ڈاکٹر اپنے جوانوں کی معاونت سے زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھے۔ اتنے میں 2 لڑکیوں کو ویگن سے نکالا گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان میں ایک شاہ بانو ہوگی۔ وہ بری طرح زخمی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی اور پھر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، اور دوسری لڑکی جو اس کی سہیلی اور ہم جماعت تھی، وہ بھی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ اس کی گردن اور سر پر بہت گہرا زخم تھا۔ یخ پانی میں گرنے کی وجہ سے ان کے چہرے نیلے پڑ گئے تھے، جیسے کسی سفید کپڑے کو بہت زیادہ نیل لگا دیا گیا ہو۔ اس وقت کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا۔ شدید سردی کے باوجود میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میرے دل میں اتنی شدید درد ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے۔ تبھی میں چکرا کر ایک طرف گر گیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا۔ وہ سمجھا کہ شاید میں برف پر سے پھسل کر گر گیا ہوں، اور میں تو اپنی شاہبانوں کے شاداب چہرے کو جمع ہوا دیکھ کر برداشت نہ کر پایا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ سارے مستقبل کے خواب، وعدے، ارمان جو میں نے اس کے ساتھ دیکھے تھے، سبھی تو چکنا چور ہو گئے تھے۔ ویگن میں کل 11 سواریاں تھیں۔ 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا مر چکے تھے، جن میں ایک میری شاہبانو بھی تھی۔ باقی تمام سواریاں اگرچہ بچ گئی تھیں، لیکن بری طرح زخمی تھی۔ کسی کی ٹانگ، کسی کا سر اور کسی کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے۔ سامنے کا شیشہ ٹوٹنے کی وجہ سے ڈرائیور کا چہرہ لہو لہان ہوا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اسی دن سے میری زندگی کی گھڑی ٹھہر گئی۔ میری سوچیں اور آرزوئیں، جینے کی امنگ، کچھ کرنے کا حوصلہ، سب کچھ جامدو ساکت ہو گیا۔ زندگی کے ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ یہ بات تو ہر وقت سنتے تھے، آج اس کا تجربہ ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا تھا۔ کالج کے لڑکے اور کچھ دوسرے لوگ واپس میتوں کے ساتھ ان کے گاؤں پہنچ گئے۔ بارش اور پھر اس کے بعد برف باری کی وجہ سے تدفین شام تک ہو پائی۔ اس حادثے کے بعد میں ہفتوں کالج نہ جا سکا، کیونکہ اب میری زندگی میں کسی کام کی حیثیت نہ رہی تھی۔ آخر کار جوں توں گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے پرچے دیے اور کالج کو خیر آباد کہہ دیا۔ بے دلی سے پرچے دینے کے سبب میرا نتیجہ بھی زیادہ اچھا نہ آیا اور مشکل پاس ہوا تھا۔ اب سارا دن گھر میں پڑا رہتا، دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر والے کہتے کیا ہوا، ارادہ ہے، آگے پڑھنا ہے یا ملازمت کرنی ہے یا کوئی بزنس کرنا ہے؟ میں انہیں کوئی جواب نہ دے پاتا۔ وہ میری پریشانی نہیں جانتے تھے، کیونکہ میں اپنی پریشانی ان سے چھپائے جی رہا تھا۔ شاہبانو اور میرے درمیان جو تعلق تھا، اس کا علم کسی کو نہ تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اب باقی زندگی اس بے کیفی کے عالم میں کیسے جی پاؤں گا۔ جب میں آگے کی زندگی جینے کے بارے میں سوچتا تو مجھے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا۔ 4 سال یوں ہی گزر گئے۔ والدین بار بار مجھ سے وجہ دریافت کرتے، مگر میں کسی سے کچھ نہ کہتا۔ والدین نے جب عرصے تک مجھے بجا بجا اور گمسم دیکھا تو فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی شادی کر دینی چاہیے، شاید اسے شریک حیات کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے میرا رشتہ تم سے طے کر دیا۔
یہ سوچ کر کے خاندان میں رشتہ طے کیا ہے بری بھلی نبھ جائے گی۔ خاندانی بندھن تھا، میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ شادی کے بعد اس مقدس بندھن کی لاج رکھتے ہوئے میں چپ رہا اور بارہا تمہارے سوالات کرنے کے باوجود لب نہ کھول سکا۔ تم نے بھی نباہ کی ٹھان لی تھی، بچے ہو گئے تو ہم ان کی پرورش میں خاکسر ہونے لگے، اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے میرا بے حد خیال رکھا۔ ماضی پر وقت کی دھند جمنے لگی اور اتنا عرصہ گزر گیا، یہ راز میرے سینے میں ہی دفن رہا۔ شاہبانو ایسے جہاں میں جا بسی ہے کہ اب لوٹ کر نہیں آ سکتی، لہٰذا میں نے سوچا اسے بلہا دینے میں ہی عافیت ہے۔ اس کی اینک اور کتابیں برسوں میرے پاس پڑی رہیں، اور پھر ایک دن تم نے صفائی کرتے ہوئے پرانی اور فالتو چیزیں سمجھ کر باہر پھینک دیا۔ کئی دن تک میں اس صدمے میں رہا مگر تم سے ذکر نہ کیا۔ یہ زخم جو مجھے لگا کب کا بھر گیا، مگر فروا کو دیکھ کر وہ حادثہ پھر سے ذہن میں تازہ ہو گیا، اور اپنی بہو میں شاہبانو کی اس قدر مشابہت دیکھی تو یقین نہ آیا کہ دنیا میں اتنی مماثلت چہرے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب میں نے پہلی بار فروا کو اس کے والدین کے گھر دیکھا تو حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ مجھے لگا کہ شاہبانو زندہ ہو کر آ گئی ہے، حالانکہ اس واقعے کو 40 سال سے اوپر ہونے کو ہیں۔ ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اور کچھ اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کی محبت میں اس قدر گرفتار دیکھ کر میرے دل میں بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ انسانوں کی صورتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اس میں حیران و پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ لڑکی آپ کی کلاس فیلو تھی، قریبی عزیز تو نہ تھی کہ اتنی مدت گزر جانے کے باوجود آپ اس کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں؟ اتنی دیر میں تو اپنے قریب ترین لوگوں کی یادیں بھی ذہن میں دھندلا جاتی ہیں۔ شاہبانو کی یاد بھی اب وقت کے ساتھ دھندلا رہی تھی، مگر فروا کو دیکھ کر پھر سے جیسے تازہ ہوگی، بالکل وہی نقوش، وہی چہرہ، ویسی ہی آنکھیں۔ کیا آپ اس سے اب بھی محبت کرتے ہیں؟ ان کے چہرے پر قرب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے اس دار فانی سے کوچ کیسے بھی برسوں گزر چکے ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ کل کی بات ہو، وہ جیسے ماضی میں کھو چکے تھے، جیسے ان کا دل اس کی یادوں سے اس قدر لبریز ہو چکا تھا اور یہ پیمانہ چھلک جانے کے قریب ہو۔ بہو کو دیکھ کر مجھے لگا کہ ضرور فروا اور شاہبانو میں کوئی قریبی رشتہ داری ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ فروا اینک نہیں لگاتی جبکہ شاہبانو اینک لگاتی تھی، لیکن اب جب کہ بہو بھی اینک لگانے لگی ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاہبانو زندہ ہو کر میرے سامنے آ گئی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ آخر کیوں ہماری شادی کے بعد میں نے محسوس کیا تھا کہ عابد کھوئے کھوئے سے رہتے ہیں، جیسے کسی اور دنیا کسی اور مقام پر ہوں، وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی پاس نہیں ہوتے تھے۔ یہ عجیب احساس تھا جو ہر لمحہ مجھے زخمی کیا کرتا تھا۔ شروع میں بہت پریشان رہی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی ہمت آ گئی کہ ان سے سوال کرنے لگی، آخر آپ کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ بارہا اس سوال کو دہرایا لیکن انہوں نے کبھی جواب نہ دیا، بات کو ٹال جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، میں نے بھی ان کے سرد رویے سے سمجھوتا کر لیا تھا، یہ سوچ کر کہ بعض لوگ پیدائشی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی شاید ابتدا سے ایسا ہی مزاج لے کر پیدا ہوئے تھے، بچے ہو گئے اور ہم ان کی پرورش میں کھو گئے۔ اب عابد کو اس قدر غمگین دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ میں فروا سے پوچھوں گی کہ اس کی فیملی میں کوئی شاہبانو نام کی لڑکی گزری ہو جس کا انتقال ویگن کے ایکسیڈنٹ میں ہوا ہو۔ شاہبانو اور فروا میں کوئی قریبی رشتہ داری بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے عابد کی نم آنکھوں کو دیکھ کر ان کی دلجوئی کی کوشش کی اور یہ معامہ بھی آخر ایک دن حل ہو ہی گیا۔ 1.5 سال بعد اللہ تعالیٰ نے فہد اور فروا کو بیٹے کی خوشی عطا کی تو ہم سبھی نہال ہو گئے۔ عابد بھی بہت خوش تھے، مدت بعد میں نے انہیں ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، وہ پوتے پر فریفتہ تھے۔ اب سونے گھر میں ان کا دل لگ گیا تھا، سارا دن پوتے سے کھیلتے اور نہال رہتے۔ ننھے فرحان نے ان کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ میری بڑی بیٹی شوہر کے ساتھ انگلینڈ جا چکی تھی، اس نے عابد کو اپنے پاس بلوا لیا، وہ پوتے کی تصویر ساتھ لے گئے، وہ اس کی تصویر کو دیکھتے اور روتے۔ انہیں فرحان کی تڑپ ستانے لگی، بالآخر مجبور ہو کر جلد ہی واپس آ گئے۔ ان کی واپسی پر فروا کے والدین نے ہمارا کھانا کیا تو اپنی فیملی کے کچھ لوگوں کو مدعو کیا۔ دعوت میں باتوں کے دوران یہ معمہ حل ہو گیا کہ شاہبانو اور فروا آپس میں کیوں کر اس قدر مماثلت رکھتی تھی، اور اس راز سے پردہ شاہبانو کی والدہ نے اٹھایا۔ انہوں نے ہمیں بیٹھے بیٹھے یوں ہی اپنی فیملی کی پرانی تصویروں کا البم دکھایا جس میں شاہبانو کی بھی کافی تصویر تھی۔ البم میں لگی تصاویر میں عابد نے شاہبانو کو پہچان لیا۔ وہ بولے، یہ میری بہو کی ہم شکل کون ہے؟ فروا کی والدہ بولی، یہ فروا کی مرحومہ پھپھی ہے، جن دنوں وہ کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کا انتقال ہو گیا تھا، ویگن پھسل کر نالے میں گر گئی تھی۔ یہ کون سے سن کی بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ فروا کی دادی نے بتایا، کیا شاہبانو فلاں کالج میں پڑھتی تھی؟ دوسرا سوال عابد نے کیا۔ ہاں بیٹے، تم نے صحیح پہچانا ہے، لیکن تم نے کیسے پہچانا؟ ماں جی، شاہبانو میری کالج فیلو تھی، وہ میرے ساتھ پڑھتی تھی،
یہ کہتے ہوئے عابد کی آنکھوں پر نم کند ہو گئیں۔ ہم سب پر بھی چند لمحات کو سوگواری چھا گئی۔ اب یہ ہونے لگا کہ عابد اپنی بہو کا بہت خیال رکھنے لگے، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے اور بہت پیار سے بات کرتے۔ میں بہو کو کچھ کہہ دیتی تو ناراض ہوتے کہ اسے کچھ مت کہا کرو، اتنی اچھی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میں ان کی ہدایت سن کر خاموش ہو جاتی۔ مجھے لگتا کہ شاہ بانو کی بھتیجی کو اپنی بہو دیکھ کر انہیں بے حد سکون ملا ہے۔ شاہ بانو کے کھو جانے کی پریشانی اور اس کی ناگہانی موت کے دکھ نے بڑے عرصے تک عابد کو گیلی لکڑی کی طرح سلگائے رکھا تھا، لیکن اب بہو کو سکھ پہنچا کر جیسے انہیں قرار آنے لگا تھا، جیسے فروا کو سکھ پہنچا کر وہ شاہ بانو کی روح کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بہو کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے اور جو حکم کرتی فوراً بجا لاتے، اس کی کسی بات کو رد نہ کرتے۔ گویا ان میں اس کے سامنے انکار کی ہمت نہ تھی۔ وہ اگر تارے توڑ کر لانے کا کہتی تو شاید وہ صحیح کرتے، اگرچہ یہ ناممکن تھا۔ اچانک ان کی زندگی میں نیا موڑ آ گیا۔ وہ اب شاہ بانو کو خواب میں دیکھنے لگے۔ جس روز خواب میں اسے دیکھتے، صبح مجھے خواب سناتے اور خواب سناتے وقت گویا وہ کسی اور دنیا میں ہوتے، یا بھول جاتے کہ وہ ان کی بیوی، ان کی شریک حیات ہوں۔ اس طرز عمل کی وجہ سے برا بھی مان سکتی ہوں، مگر میں برا نہیں مانتی تھی کہ میرے شوہر کو جس بات سے قرار ملے وہ اہم تھی میرے لیے۔ جانتی تھی کچھ جذبوں پر انسان کا بس نہیں ہوتا۔ عابد کی ان باتوں پر اگر میں اعتراض کروں گی تو وہ خود کو مجھ سے چھپانے لگیں گے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ عابد مجھ سے اپنے آپ کو مخفی رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ نقطہ سمجھ چکی تھی کہ اگرچہ بیوی اچھی دوست بن جائے تو شوہر کے دل کے قریب ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد سے ہی اب تک میں ان کے دل سے دور دور رہی تھی، جیسے ہم اجنبی ہوں، اور اب جب رازدہ بنی تو بے حد قریب ہوگی تھی۔ وہ اپنے تمام دکھ سکھ اور پریشانیاں مجھ سے شیئر کرنے لگے۔ انہیں میری ذات پر اعتبار آ گیا تھا، کیونکہ میں نے ماضی کے اس بند باب کو کھولا جس میں ان کی پہلی محبت کی پرچھائیاں بند تھی، اور ان کی کسی بات کا برا نہ مانا۔ برا کیوں مانتی؟ ایک ایسی عورت جو ان کی زندگی میں نہیں تھی، جو مر چکی تھی، وہ میرے مد مقابل کیوں کر ہو سکتی تھی؟ اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ وہ مجھے صبر اور میرے شوہر کو سکون عطا کرے۔ جب میں عابد کی غمگسار بن گئی، ان کے دل میں چھپے دکھ کو توجہ سے سننے لگی، تو وہ مجھ سے ہر وقت ہم کلام رہنے لگے، دور ہو کر بھی نزدیک محسوس ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ ایک منٹ بھی میرے بغیر رہنا ان کے لیے دوبر ہو گیا۔ جس شخص کے سامنے اتنے سال میں بات کرنے کو ترستی تھی، وہ اب ہمہ وقت میرے ساتھ ہم کلام رہنے لگا تھا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی مرحومہ محبوبہ کو بلا کر پوری طرح میرا ہو گیا۔ عابد نے شاہ بانو کے بارے میں باتیں کرنا بند کر دی۔ اب وہ صرف میرے بارے میں باتیں کرتے، میرا خیال رکھتے اور میرے بغیر خود کو تنہا محسوس کرتے۔ میں ان کے لیے ایک اہم ہستی ہو گئی تھی۔ گھر میں ادھر ادھر ہوتی، دروازے سے اندر آتے ہی آواز لگاتے، کہاں ہو بھائی؟ نظر نہیں آ رہی؟ بچوں سے پوچھتے، ارے بھائی کہاں ہے تمہاری دادی؟ میں کچن میں ہوتی تو وہاں آ جاتے، کہتے ارے بھائی کیا ہو گیا ہے؟ گھر میں ایک پل کو تمہیں نہ دیکھوں تو جی گھبرانے لگتا ہے۔ تب میں ہنس کا کہتی کہ فروا کا احسان ہے کہ وہ بہو بن کر اس گھر میں آئی، تو برسوں سے آپ کے دل میں چھپا ہوا راز ہم پر کھلا، اور شاہ بانو کی پرچھائیوں کو ہم نے آپ کے دل سے ملا کر باہر نکال کر ہی دم لیا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔